کوشچن یہ ہے پہلا کہ قائد اعظم ایک کامیاب بیرسٹر رہے اور پھر ہندو مسلم اتحاد کے بھی حامی رہے، ایسی کیا چینجز آئیں کہ پاکستان تک کا سفر اور ایک کامیاب لیڈر تک وہ پہنچ گئے؟ اچھا دیکھیے، جہاں تک قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق ہے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ اول و آخر ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے۔ آ، قانون کی تعلیم انہوں نے بہت شوق کے طور پہ حاصل کی۔ جب وہ بمبئی سے انگلستان گئے تو سوچ کے گئے تھے کہ انہوں نے لاء کا تعلیم حاصل کرنی ہے، انہوں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی اور کچھ اس کا تجربہ بھی انہیں وہاں پہ ہوا۔ اور پھر جب وہ ہندوستان واپس آئے تو اپنے آپ سے وعدہ کر کے آئے کہ وہ ایک کامیاب وکیل ان معنوں میں ہوں گے کہ روزانہ 1500 روپے وہ کمائیں گے۔ لیکن بعد میں جیسے نظر آتا ہے کہ ان کی وکالت تو اس سے کہیں زیادہ آگے گئی۔ اب سوچیں کہ 19ویں صدی کے اواخر میں 1500 روپے کمانے کا اپنے آپ سے وعدہ کرنا کتنی بڑی رقم کا وعدہ تھا، لیکن قائد اعظم نے بہت قانون کے پیشے سے اپنے وکالت سے بہت کمایا اور وہ ہندوستان کے کامیاب ترین وکیلوں میں تھے۔ 1918 1919 تک وہ بمبئی کے جو سب سے کامیاب نوجوان وکیل ہیں ان میں شامل تھے، ان کا نام اخباروں میں شائع ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کانگریس نے ان سے رابطہ کیا اور قائد اعظم پہلے کانگریس میں شامل ہوئے اور کانگریس کی نمائندگی بھی کی۔ انہوں نے بہت سے قانونی مذاکرات میں کانگریس کے بہاف پہ وہ انگلستان میں بھی گئے اور پھر 1913 میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے، تو ان کا مقام ایک وکیل کی حیثیت سے اتنا مستند بن چکا تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ سے یہ کہا کہ میں کانگریس کی رکنیت بھی برقرار رکھوں گا اور مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ 1913 سے 1920 تک 7 سال قائد اعظم کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن تھے اور انہوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا دونوں جماعتوں کو قریب لانے کے حوالے سے، اور جو لکھنؤ پیکٹ 1916 میں ہوا وہ ہو پایا اسی لیے کہ کانگریس قائد اعظم دونوں جماعتوں میں برابر کے معتبر سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ تو ایک چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ قائد اعظم کی جو پوری سیاسی جدوجہد ہے اسے ہم ان کے قانون دان کے پس منظر ہی میں دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور سے ہم جو تحریک پاکستان ہے اس کو ہم سیاسی زبان میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سیاسی زبان کے پیچھے جو اصل ان کا سمجھیے کہ طرز فکر تھا، جس طرح سے وہ ہندوستان کے سیاسی ارتقاء کو دیکھ رہے تھے، وہ بالکل ایک قانون دان کا نقطہ نظر تھا۔ انہوں نے جس مرحلے پر جو بھی تجاویز پیش کی وہ ہندوستان کے کسی مستقبل کے آئین کے حوالے سے پیش کی گئیں۔ مثلاً لکھنؤ پیکٹ جس کا میں نے ذکر کیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر ہندوستان میں کوئی متحدہ ہندوستان کا آئینی در و بست طے ہو رہا ہے تو اس میں مسلمان اقلیت اور ہندو اکثریت کے درمیان کس طرح سے قانونی اور آئینی طور سے معاملات طے ہوں گے۔ 1927 میں جب دہلی مسلم پروپوزلز انہوں نے پیش کیے تو سیاسی وہ مدعا تھا، سیاسی نکات تھے کہ جس سندھ کو بمبئی سے الگ کریں اور سرحد کو صوبہ بنائیں اور بلوچستان کو صوبہ بنائیں، اور یہ کہ ہم سیپریٹ الیکٹریٹ چھوڑ دیں گے، مرکز میں جو ہے ہمیں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی جائے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ 1927 میں ہندوستان میں 9 صوبے تھے، 7 ہندو اکثریتی صوبے تھے اور 2 مسلم اکثریتی صوبے تھے۔ جناح صاحب نے یہ جو تجویز پیش کی کہ سندھ اور فرنٹیئر اور بلوچستان کو صوبہ بنایا جائے، تو مقصد یہ تھا کہ ابھی 9 صوبوں میں 7 اور 2 کا جو مقابلہ ہے وہ 7 اور 5 کا ہو جائے گا۔ تو جناح صاحب کی پوری جو میرے خیال میں حکمت عملی ہندوستان میں 1946 تک رہی، قیام پاکستان سے ذرا پہلے تک، میں تو ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل آرکیٹیکٹ کہتا ہوں
کہ انہوں نے ساری چیزیں آئین کے اور قانون کے نقطۂ نظر سے پیش کیں. ان کی ساری تجاویز 1935 کے ایکٹ میں بہتری لانے کے لیے جو تجاویز وہ دے رہے تھے وہ بھی. پھر جب اس سب سے مایوس ہوئے 1940 کی قرارداد ایک آئینی ڈھانچہ ہے. 1940 کی قرارداد کے جو آپریشنل پیراگراف ہے وہ شروع ہی یوں ہوتا ہے کہ نو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ول بی ایکسیپٹیبل فار دا مسلمس آف انڈیا اور ورکیبل ان انڈیا انلیس اٹ از ڈیوائزڈ آن دا فالوئنگ لائنس. اور فالوئنگ لائنس کیا انہوں نے بتائیں کہ ہندوستان کے شمال مشرق میں اور شمال مغرب میں جو خطے ہیں ان کو اس طرح سے ٹرم کیا جائے کہ یہ مسلم اکثریتی علاقے بن جائیں جن کے اندر جو بھی وحدتیں ہوں گی وہ خود مختار اور ساورین ہوں گی. پورا ایک قانونی آئینی نقشہ اس میں پیش کیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ قائد اعظم کا طرز فکر قانونی اور آئینی تھا. ان کی ساری جو وہ جد و جہد جو منتج ہوئی قیام پاکستان پر وہ بالکل آئینی زبان میں، قانون کی زبان میں، قانونی نکات کے ذریعے سے وہ جد و جہد آگے گئی. پھر یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک طویل عرصہ وہ انڈین لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر رہے اور اسمبلی کے اندر جو گفتگو وہ کرتے تھے، جو نکات وہ پیش کرتے تھے، وہ ہمیشہ بڑے قانونی نکات انہوں نے پیش کیے. ایک بہت بڑا ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اپنے ملک میں یعنی برطانیہ میں آپ نے پارلیمانی نظام رائج کیا ہوا ہے اور پارلیمانی نظام میں انتظامیہ جو ہے وہ مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، ایگزیکٹو لیجسلیچر کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے. اور وہی آپ نے سانچہ جو ہے ہمارے ہاں بھی متعارف کیا ہے ہندوستان میں، لیکن ہمارے ہاں آپ نے انتظامیہ کو مقننہ کے سامنے جواب دہ نہیں بنایا ہے. ہمیشہ ان کا زور رہا ہے اس بات کے اوپر کہ ایگزیکٹو کو لیجسلیچر کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے. رائٹ. پاکستان بننے پر وہ ایک مشہور زمانہ ان کی 11 اگست کی تقریر ہے. اس تقریر کا جو ایک ویژن ہے اس میں پاکستان کے لیے، جس پر بات بھی ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کی برابری کی بات کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ مذہبی مناقشوں کے اندر نہیں حصے دار بنے گی بلکہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بلند رکھے گی اور سارے مسلم، غیر مسلم، شہری اور مختلف لسانی گروہ جو ہیں ان کے لیے آئین اور قانون ایک ہی نظر سے ان کو دیکھ رہا ہوگا. یہ تو ایک ان کا میسیج تھا. 11 اگست کی تقریر کے اندر جو آپ نکال کے دیکھیں تو مشکل سے 4-5 صفحے ہیں. 3 جگہ انہوں نے پارلیمان کی بالادستی کی بات کی ہے. یو آر ساورین باڈی، یہ الفاظ ہیں ان کے. آپ کو پاکستان کا آئین بنانا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اول و آخر ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، ایک ماہر قانون تھے. ساری ان کی جد و جہد جو ہے وہ قانونی نکات کے حوالے سے آگے بڑھی ہے. اور یہ بھی ایک مثال ہے کہ پاکستان 9 آزاد ملکوں میں واحد ملک تھا جس کے قیام کے پیچھے صرف ایک آئینی اور قانونی جد و جہد تھی. قائد اعظم کوئی مصطفیٰ کمال اتاترک کی طرح کسی فوج کی قیادت نہیں کر رہے تھے، وہ جمال عبد الناصر کی طرح ایک جرنیل نہیں تھے، فوجی نہیں تھے. قائد اعظم ایک سویلین تھے اور انہوں نے ہمیشہ لڑائی جو لڑی وہ سیاسی اور قانونی لڑائی تھی ان کی. ٹھیک ہے. اچھا